کچھ زمیندار خالد حسین کو میجر خالد کے نام سے جانتے ہیں کہ خالد حسین، اس نے خود بتایا کہ میں ایک میجر ہوں آرمی کا۔ کچھ زمیندار خالد حسین کو بریگیڈیئر خالد حسین کے نام سے جانتے ہیں، کچھ زمیندار خالد حسین کو کرنل خالد حسین کے نام سے جانتے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں کہ ان کو یہ کیا فائدہ پہنچا ہوا ہے کہ انہوں نے آرمی کا نام اپنے مفادات کے لیے آرمی کا نام استعمال کیا ہے، پاک فوج کا نام غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہ ان ناموں سے، 3 ناموں سے موزاحنہ کے زمیندار خالد حسین کو جانتا ہے۔ اور خالد حسین جو ہمارے معلومات ہے، ہمارے معلومات کے مطابق خالد حسین خود جو ہمیں معلوم ہے، معزز صحافی حضرات، آج بذریعہ اس پریس کانفرنس کے بلوچستان کے تمام سرکاری، غیر سرکاری ادارے، سیکورٹی ادارے، نیب، اینٹی کرپشن، FIA، وہ ادارے جو ہمارے معلومات میں نہ ہوں یا ہمیں معلوم نہ ہو، ان تمام اداروں سے اپیل کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ مسمہ خالد حسین بٹ اور اس کے بھائی طالب حسین بٹ کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی بنایا جائے، تاکہ موزاحنہ کے زمیندار اور خصوصاً جو بدنامی کوئٹہ DHA کو ہوا ہے یا کوئٹہ DHA سے لوگوں کا نفرت ہوا ہے دلوں میں، وہ ختم ہو جائے۔ ان مذکورہ لوگوں نے 2017 سے لے کر 2022 تک جو موزاحنہ کے بلا مدعا اراضی ہیں، جو سیٹلمنٹ ہوا ہے، اس میں جتنے بھی غلط انتقالات درج ہوئے ہیں یا عدالت سے کینسل ہوا ہے، ان میں مسمہ خالد حسین کے کہنے پر اس وقت کے کانگو حسیب اللہ کوسہ خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی انکوائری کمیٹی میں بلایا جائے، اس سیٹلمنٹ پر میرا کوئی دستخط نہیں ہے، میرا دستخط جلی ہوا ہے۔ اس وقت کے جو کانگو تھا حسیب اللہ کوسہ، موزہ کے اور موزاحنہ کے موجودہ پٹواری، جو کہ اس وقت ابھی بھی موزاحنہ کے پٹواری ہے اور موزاحنہ کے لوکل کاسٹ کاکر شموزی سے اس کا تعلق ہے، محمد اعظم ولد علی محمد، اس نے باقاعدہ درخواستیں سیٹلمنٹ افسر صاحب کو اور اسمبیار صاحب کو، سیکریٹری بورڈ آف ریونیو، سیکریٹری لینڈ، ڈائریکٹر کمشنر کوئٹہ ڈویژن کو خود درخواست دیا، یعنی حالانکہ موجودہ پٹواری ہے موزاحنہ کے، وہاں کے کاکڑ شموزی قبیلے سے اس کا تعلق ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک دستخط خالد حسین یا اس کے بھائی طالب حسین یا اس کے پارٹنر طارق دمڑ، ڈاکٹر ناصر، کوئی ایک دستخط نہ میں نے دیا ہے، نہ کوئی میں نے ان کو انگوٹھا لگایا، میرا انتقال ٹرانسفر ہوا ہے ان کے نام پر، اور وہی انتقالات آگے کوئٹہ DHA کو بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ اور موزاحنہ کے زمیندار بارداد دوست محمد ولد صالح محمد قوم کاکڑ سارنگزی، انہوں نے خالد حسین سے 17 ایکڑ اراضی کا سودا کیا تھا۔ اس 17 ایکڑ اراضی سودا کا نہ اقرارنامہ ان لوگوں کو دیتا ہے اور نہ ان کے بقایا جات پیسے دیتا ہے اور نہ ان کے انتقالات دیتا ہے، اور باقاعدہ دوست محمد کے نام سے ہائی کورٹ میں ایک CP بھی چل رہا ہے۔ اس CP کے ذریعے بلوچستان ہائی کورٹ نے سارا ریکارڈ سیٹلمنٹ آفس سے منگوایا، کچھ ریکارڈ مل گیا، کچھ ریکارڈ رہ چکا ہے۔ تو یہ خالد حسین کی کارکردگی ہے، یعنی یہاں تک انہوں نے سیٹلمنٹ عملے کو مفلوج بنایا ہے اور ان کو تنگ کیا ہے، ان کو زمیندار سے لے کر پٹوار عملے تک ان کو دمکا رہے ہیں کہ وہ زمینداروں کو اپنا ریکارڈ بھی نہیں دے رہا ہے۔ خصوصاً کوئٹہ DHA سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خالد حسین اور طالب حسین نے جو اراضیات کوئٹہ DHA کو ٹرانسفر کیا ہے، کس لینڈ پرووائیڈر، کس MOU ہولڈر کے ذریعے انہوں نے یہ ٹرانسفر کیا ہے اور کس MOU ہولڈر کے ذریعے انہوں نے DHA سے فائلیں اٹھایا ہے، اس کا باقاعدہ کوئٹہ DHA انکوائری کا آغاز کرے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے کوئٹہ DHA کے لیے، جو کوئٹہ کے لوگ کوئٹہ DHA سے جو نفرت کرتے ہیں، تاکہ وہ ختم ہو جائے، اور خالد حسین اور طالب حسین کو، ان کے پارٹنر کو، جو بھی ان کے پارٹنر ہو جو غلط انتقالات انہوں نے ٹرانسفر کیے، تاکہ ان کو ان کی سزا مل جائے، اور جو بدنامی آگے کوئٹہ DHA کو ہو رہے، تاکہ اس بدنامی سے کوئٹہ DHA اس بدنامی کا سبب ہی نہیں بنے۔ تو ہم کوئٹہ DHA سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری کا آغاز کرے، ان کے لینڈ پرووائیڈر اور ان کے MOU ہولڈر کے خلاف انکوائری کا آغاز کرے کہ کس لینڈ پرووائیڈر، کس MOU ہولڈر کے ذریعے انہوں نے یہ
سارا اراضیات کوئٹہ ڈی ایچ اے کو ٹرانسفر کیا ہے۔ اور آئے روز خالد حسین کے خلاف لوگ عدالت جا رہا ہے، اور آئے روز مختلف زمینداروں سے ہم سنتے ہیں کہ کوئٹہ ڈی ایچ اے کو جو انتقالات ٹرانسفر ہوا ہے یا جو انتقالات خالد حسین نے لیا ہے وہ آئے روز کینسل ہو رہے ہیں۔ کچھ انتقالات میں بالکل سگنیچر نہیں ہوتے، کچھ انتقالات میں بالکل فنگر نہیں ہوتے۔ تو پٹوار پر اس وقت کے نائب تحصیلدار امان اللہ سلاچی وہ خود یہ اقرار کرتے کہ مجھے کسی بھی کمیٹی میں بلایا جائے، میں یہ اقرار کروں گا کہ نہ میں نے ایسے انتقالات درج کیا ہے، اور مجھ سے کئی دفعہ انہوں نے دمکایا بھی تھا، کئی دفعہ مجھے بتایا بھی تھا کہ یہ انتقالات درج کرو، میں نے درج نہیں کیا تو میرا پوسٹنگ ٹرانسفر انہوں نے کر لیا۔ ابھی اس وقت وہ نائب تحصیلدار سیٹلمنٹ آفس نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، کسی بھی موضع کے بیلا فامدہ اراضی کی سیٹلمنٹ کرنا یا اس موضع میں جتنے بھی زمیندار ہے اس کے بیلا فامدہ اراضی میں تقسیم کرنا، اس کے طریقہ کار لا کی روح سے، ریونیو کے قانون سے 1941-45 سے لے کر 1981-82 تک موضع کے اندر جتنے بھی زمیندار ہو، پہلے ان کے حصص معلوم کرنا، ان کے فردیاب معلوم کرنا، ان کی پانی معلوم کرنا، اور بعد میں زمینداروں کی چانٹ کرنا کہ کون سے زمیندار بدستور آ رہا ہے، کون سے زمیندار بوجہ فروخت ہوا ہے، کون سے زمیندار بائقتی یا ہبہ ہوا ہے ریکارڈ میں، اور آخر میں اسامی وار یعنی کوئی فارمولہ طے کرنا ہوگا کہ زمیندار پر تقسیم 1945 کے حصص میں کرنا ہوگا یا ان کے فردیاب پر پانی پر کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد موضع کے اندر جتنے بھی زمیندار ہو ان کی کوئی جرگہ میٹنگ بلانا ہوگا، یا پٹوار خانے نے ہر زمیندار کے گھر گھر جا کر ان کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی زمیندار کوئی گلہ شکوہ کرے یا کوئی اعتراض کرے تو اس صورت میں سیٹلمنٹ یا پٹوار خانے نے ان کو اعتراض کو دور کرنا ہوگا۔ یہ سارا طریقہ کار پٹوار خانے کا ہے۔ زمیندار کے بغیر کسی بھی موضع میں سیٹلمنٹ عملہ یا تحصیل عملہ 1 فٹ تک تقسیم نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تقسیم کچھ ایسا ہوا ہے 2017 سے لے کر 16 سے لے کر 2022 تک مسمہ خالد حسین نے ایسے اقرارنامے معاہدے موضحانہ کے زمینداروں سے کیے ہیں کہ جتنی بھی بیلا فامدہ اراضی بنی ایک زمیندار کی، تو اس مد میں مثال کے طور پر 30 ایکڑ ایک زمیندار کی بیلا فامدہ اراضی بنتی ہے، تو اس نے اقرارنامہ کیا ہوا ہے زمیندار کے ساتھ کہ 10 ایکڑ میں جو آپ کا اراضی سیٹل کرتا ہوں اس مد میں آپ سے لیتا ہوں، جو میرا خرچہ ہوتا ہے، FBR کی ٹیکسز ہوتا ہے، بقایا 20 ایکڑ آپ کا ملکیت ہے۔ تو اس سارا صورتحال کے بعد 20 ایکڑ کا پھر خالد حسین نے ان زمینداروں سے اقرارنامے کیے کہ یہ 20 ایکڑ میرے اوپر بھیجو آپ، پر ایکڑ کا انہوں نے اپنا ریٹ معلوم کیا ہے۔ اچھا، اس 20 ایکڑ کے پیمنٹ کرنے کے بعد جو زمیندار نے خالد حسین کو کوئی ٹرانسفر دیا ہے انتقال کا، آخر میں جو پیمنٹ بعد میں طے ہوتا ہے جو ٹرانسفر دیتے ہیں، 20 ایکڑ کی بجائے جو ٹیکنیکل ایک ایگریمنٹ بھی پڑی ہوتے کہ یار 20 ایکڑ آپ کا حصہ بن گیا، میں نے آپ سے لے لیا۔ اچھا، جب ٹرانسفر ہوتا ہے 20 ایکڑ کی بجائے ایک زیرو زیادہ کر کے 200 ایکڑ بھی ٹرانسفر ہوا ہے، 10 ایکڑ کی بجائے ایک زیرو زیادہ کر کے 100 ایکڑ بھی ٹرانسفر ہوا ہے، 15 ایکڑ انہوں نے لیا ہوا ہے کسی زمیندار سے، مثال کے طور پر 15 ایکڑ کی بجائے 151 ایک یہاں پہ دے کر 151 بھی فراڈ اور دھوکے کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ موضحانہ کے جتنی بھی زمیندار ہیں، وہاں کے لوکل زمیندار ہو، 1945 کے جو ریکارڈ میں درج آ رہا ہے، موضحانہ کے زمیندار خالد حسین کو 3 ناموں سے جانتے ہیں۔ انہوں نے زمینداروں کو اتنے غلط طریقے سے دمکایا تھا، اتنے غلط طریقے سے ان کو گائیڈ کیا تھا۔ کچھ زمیندار خالد حسین کو میجر خالد کے نام سے جانتے ہیں کہ خالد حسین، اس نے خود بتایا کہ میں ایک میجر ہوں آرمی کا۔ کچھ زمیندار خالد حسین کو بریگیڈیئر خالد حسین کے نام سے جانتے ہیں، کچھ زمیندار خالد حسین کو کرنل خالد حسین کے نام سے جانتے ہیں۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ ان کو یہ کیا فائدہ پہنچا ہوا ہے کہ انہوں نے آرمی کا نام اپنے مفادات کے لیے آرمی کا نام استعمال کیا ہے، پاک فوج کا نام غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہ ان ناموں سے 3 ناموں سے موضحانہ کے زمیندار خالد حسین کو جانتا ہے۔ اور خالد حسین جو ہمارے معلومات کے مطابق خالد حسین خود جو ہمیں معلوم ہے BA مال کا ایک ٹھیکیدار تھا، انہوں نے BA مال بنایا تھا۔ تو
یہ سارا سیٹلمنٹ اور زمینداروں کے درمیان جو نفرتیں تھے اور ڈی ایچ اے اور زمینداروں کے درمیان جو نفرتیں پیدا ہوئے تھے، یہ خالد حسین کی وجہ سے، ان کے غلط کرتوتات، ان کے غلط حرکات کی وجہ سے یہ سارا سچویشن، سارا صورتحال پیدا ہوا تھا۔ اور موضح ہے نا کہ موجودہ جو عملہ، جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے، پتہ نہیں 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، ہمارے بورڈ آف ریونیو کو، اسمبیار صاحب کو ایک رپورٹ بھیجا تھا کہ سابقہ جو سیٹلمنٹ ہوا ہے، وہ سیٹلمنٹ بالکل غیر قانونی ہے، نہ 1941-45 کے تحت وہ ٹھیک ہے، نہ وہ سیٹلمنٹ 81-82 کے تحت ٹھیک ہے۔ ایک بھائی کو، ایک کزن کو، چاچا کے بیٹے کو، مثال کے طور پر ایک بھائی کو 10 ایکڑ زمین مل رہا ہے، دوسرے کو 1000 ایکڑ زمین مل رہا ہے، ایک بھائی کو 50 ایکڑ زمین مل رہا ہے، دوسرے کو بالکل اس کے نمبری زمین کے بغیر، اس بلا فامدہ اراضی میں جو ابھی سیٹل ہوا ہے اور سیٹل ہو رہے ہیں، 1 انچ تک نہیں ملا ہے سوائے نمبری زمین کے۔ کسی کو 100 ایکڑ مل رہا ہے، کسی کو 2000 ایکڑ مل رہا ہے۔ تو یہ سارا یہ رپورٹ اسمبیار صاحب کو بھیجا ہوا ہے۔ جب بھی کمیٹی بنی، ہم کمیٹی میں بہت ایسی چیزیں کہ ہم اسی وقت شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ سر دیکھو، زمیندار اقرار کرتے ہیں کہ میں نے بالکل، وہ باقاعدہ اقرار نامے شیئر کرتے ہیں کہ میں نے خالد حسین کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، مثال کے طور پر 10 ایکڑ کا یا 15 ایکڑ کا، وہ ایگریمنٹ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب ٹرانسفر ہوتے ہیں انتقال کا، اس ٹرانسفر کے مد میں 10 ایکڑ کی بجائے 100 ایکڑ بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، 17 ایکڑ دوست محمد، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے خود، اس کا سی پی چل رہا ہے دوست محمد کے نام سے، سی پی 147، کل اس کا پیشی تھا، ریکارڈ سیٹلمنٹ ہم نے لایا۔ ان کے خلاف سر کمشنر کوئٹہ نے باقاعدہ شوکاز نوٹس ہی جاری کیا ہے، باقاعدہ ان کے خلاف شوکاز نوٹس ہی جاری ہوا ہے کہ ہانا کا سیٹلمنٹ جو ابھی موجودہ کوریکشن کے لیے جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے سیٹلمنٹ آفس میں، انہوں نے باقاعدہ رپورٹ دیا ہوا ہے کہ سابقہ سارا سیٹلمنٹ غلط ہے اور غلط طریقے سے ہوا ہے۔ یہ عملہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں سیٹلمنٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پانی پر تقسیم ہوا ہے، یا 1941-45 کے حصص پر ہوا ہے، یا 81-82 کے حصص پر ہوا ہے، یا 1908 کے حصص پر ہوا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ رپورٹ دیا ہوا ہے سر، اور یہ باقاعدہ اقرار کرتے ہیں سر 17 ایکڑ کی درے، 110 ایکڑ کی درے، ہمارے پاس وہ پروف موجود ہے، انتقالات موجود ہیں اس کے۔ تو یہ زمیندار تو اس چیز سے انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے انتقال دیا ہوا ہے، ہمارے معاہدے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، 17 ایکڑ کے بجائے 171 ایکڑ آپ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ آپ کو میں نے دستخط انتقال پر دیا ہوا ہے 17 ایکڑ کا، اور آپ کا معاہدہ بھی ہوا ہے 17 ایکڑ کا۔ اچھا، معاہدے میں اس نے فراڈ نہیں کیا ہے، صاف لکھا ہوا ہے، مثال 17 ایکڑ میں نے لیا، جو ٹرانسفر ہوا ہے پٹوار کو اس وقت دھمکایا تھا، پٹوار کے کہنے کے مطابق یا تو زیادہ پیسے دیے ہوئے، تو 117 ایکڑ کی بجائے 171 بھی ٹرانسفر ہوا ہے، مختلف ایسی کیسز ہیں۔ اچھا، کچھ زمینداروں کو اس طرح بھی انہوں نے، سیدھے سادے زمیندار ہے، ہانا کے سادے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، کہ آپ سے میں ایگریمنٹ نہیں لکھتا ہوں، اگر میں آپ سے ایگریمنٹ لکھ لوں تو شاید آپ ڈرے کہ کل میرے اوپر ڈگری ہوگا، 100 روپے کے ایگریمنٹ پر کوئی معاہدہ اگر بندہ لکھ لے، اسے انکاری ہو جائے، اس پر ڈگری بھی ہو سکتا ہے عدالت میں۔ انہوں نے بولا کہ یار، اس مثال کے طور پر کہ اس سیدھے کاغذ پر ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، اس پر کیس بھی نہیں ہوتا ہے، اور باقاعدہ زمینداروں کو وقت ہے کہ آپ کسی وکیل سے پوچھیں۔ جب زمیندار اس سیدھے کاغذ کے لیے تیار ہوا ہے کہ چلو اس پر ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس نے بجائے اس سیدھے کاغذ کے جو ٹرانسفر ہوتے ہیں زمینوں کے، نہیں، اور انتقال ٹرانسفر کے اتنے بڑے کاغذ ہوتے ہیں، سیم اسی طرح اتنا بڑا کاغذ ہوتا ہے، اس پر لکیر ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس پر اس کے انگوٹھے لگا کر انتقالات ٹرانسفر کیے ہیں سر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔